بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کا کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ اب زندگی کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھیلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری رہتی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور بری راہ سے منع فرمایا جس پر وہ چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہیں ہوئے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا کہ تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں اس کام کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنے قوم میں وعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدا کی عبادت کرے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف چند لوگ تھے جو ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بہنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا کہ تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں ڈوب گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں بھی آباد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام اور یافس۔ مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ کرہ زمین کی اس خطے کی تمام نسل انسانی کی باز گشت انہیں 3 فرزندوں کی وجہ سے ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقوں میں رہتے ہیں، دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو مشرق اوس اور مشرق کے قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ مزار نوح۔ آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اگرچہ قبر نوح کے مقام کے متعلق کئی روایتیں یہ ہیں، طوفان نوح تمام کرۂ ارض پر آیا تھا،
یا خاص خطے پر۔ قدیم ماہرین فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ ایک مخصوص خطے تک محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا۔ زمین پر ایسے کئی طوفان آئے جن میں سے یہ ایک تھا۔ عرب جہاں قوم نوح آباد تھی، اس کی سرزمین کے علاوہ بھی بہت سے مقامات میں بلند پہاڑوں پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں باکثرت پائی گئی ہیں جن سے متعلق علم طبقات الارض یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ طوفان تمام کرۂ ارض پر آیا تھا۔ قرآن پاک کے مطابق نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری۔ جودی پہاڑ مشرق ترکی میں واقع ہے جو برف سے ڈھکی ایک چوٹی ہے۔ ارمینیا کی سرحد سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہے۔ تو دیکھا ناظرین محترم، آپ نے جس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا سخت عذاب بھیجا اور وہ تمام ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے وہ سب بچ گئے، اور انہی کی نسل سے آج یہ دنیا آباد ہے۔ یہ دنیا ایک طوفان ہے اور شیطان ہمیں بھٹکانے والا ہے، اور انبیاء کرام ہمارے لیے کشتی نوح ہیں۔ جس نے انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانا، وہ بچ گیا اور اس کی آخرت سنور گئی۔ تو امید کرتی ہوں کہ ناظرین محترم آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور اپنے بچوں کو لازمی اس طرح کی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دکھایا کریں اور خود بھی دیکھا کریں تاکہ اسلام کے بارے میں معلومات آپ کو پتہ چل سکے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔